محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الجن کی 13 آیات یہاں پر تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ الجن یہ وہ سورت ہے جس میں مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق جنات کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ اسباق میں آپ نے غور کیا کہ سورۃ الاحقاف کے آخر میں جنات کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ. یہ سورہ پاک کا امتیاز ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ جو زینت القرآن سورت ہے سورہ رحمان، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دونوں مقرب مخلوق کا جنات اور انسان دونوں کا ذکر فرمایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کیا اور وہاں دونوں کو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کاریگریاں اور کرشمہ سازیاں گنوائی ہیں، شمار کرائی ہیں. اس کے مقاصد ہیں اس سورہ پاک میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات آئیں گی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کاریگریاں ذکر فرمائی ہیں اور انسان کو کس طرح سے متوجہ کیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی تکذیب نہ کرے. اور نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی ہیں کہ کس کس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان جھٹلا کر ناشکرا ہوگا. بہرحال یہ سورۃ الجن ہے. 2 رکوع ہیں اس سورہ پاک کے اندر، جبکہ مکمل سورہ کے اندر 28 آیات ہیں. اس سورہ پاک کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آپ کہیے کہ مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے تھے کتنے لوگ جنوں میں سے
پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن یہدی الی الرشد فآمنا بھی، کہ وہ سجھاتا ہے نیک راہ، سو ہم اس پر یقین لائے، ولا نشرک بربنا احدا، اور ہرگز نہیں شریک بتلائیں گے ہم اپنے رب کا کسی کو بھی، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ اونچی ہے شان ہمارے رب کی، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا اس نے اپنا بنایا، کوئی بیٹا بھی اس نے جنا نہیں ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر بڑھا چڑھا کر باتیں کہا کرتا تھا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ بولیں گے لوگ اور جن، یعنی انسان اور جن، اللہ پر کچھ بھی جھوٹ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ کتنے مرد تھے انسانوں میں سے کہ وہ پناہ پکڑتے تھے، پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں کے مردوں سے، فزادوہم رہقا، پھر تو وہ اور زیادہ تکبر کرنے لگے، جنات اور زیادہ سر چڑھنے لگے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ ان کو بھی یہی بات، اسی بات کا خیال تھا جیسا کہ تم کو خیال تھا کہ ہرگز اللہ کسی کو اٹھائے گا نہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، یہ کہ ہم نے ٹٹول کر دیکھا آسمان کو، پھر پایا اس کو کہ بھر رہے ہیں اس میں چوکیدار اور سخت ترین انگارے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے کچھ ٹھکانوں میں تاکہ وہاں سے کچھ سن گن لے سکیں، وہاں سے کچھ باتیں سن سکیں، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، پھر جو کوئی اب سننا چاہے وہاں کی باتیں، اوپر کی آسمان دنیا کی باتیں، تو وہ پائے اپنے پیچھے کے ایک انگار اس کو اپنی گرفت پہ لے رہی، اس کا پیچھا کر رہی ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برا ارادہ ٹھہرایا ہے زمین کے رہنے والوں پر، یا چاہا کہ ان کے حق میں ان کے رب کی طرف سے راہ کا چلنا، یعنی صحیح راہ پر، سیدھی راہ پر چلنا ان کا حق اور مقدر بنے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور ہم میں کوئی اس کے علاوہ بھی ہیں، نیک کے علاوہ بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے الگ الگ کئی راہ پر پھٹے ہوئے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہمارے خیال میں أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، ہمارے خیال میں آ گیا کہ ہم چھپ نہیں پائیں گے اللہ سے زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اس کو تھکا دیں گے یہاں سے بھاگ کر، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے سن لی ہدایت کی بات تو ہم نے اس کو مان لیا، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پھر جو کوئی یقین لے آئے گا اپنے رب کی بات پر، سو وہ نہ تو ڈرے گا کسی نقصان سے اور نہ کسی کی زبردستی کرنے سے، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ حکم ماننے والے مسلمان بھی ہیں جو سر تسلیم خم کر چکے ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ بے انصافے بھی ہیں جو سیدھی راہ نہیں چل رہے ہیں، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، سو جو لوگ اسلام لے آئے، جنہوں نے حکم کو مان لیا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے اندازہ کر لیا نیک راہ کا کہ یہی نیکی کی راہ ہے، اسی پر چل کر کامیابی ملنے والی ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو بے انصاف ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، تو دوزخ کا ایندھن ہوئے، وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اگر یہ لوگ سیدھے رہتے ہیں، علی الطریقۃ، سیدھی راہ پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو پلائیں گے بھر بھر کر کے پانی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ان کو جانچیں، ہم ان کو آزمائیں اس کے اندر، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے تو ڈال دے گا اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں، جو عذاب جس میں عذاب میں یعنی اضافہ ہی اضافہ ہونے جا رہا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ کی یاد کے واسطے بنائی گئی ہیں تو تم اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے اندر نہ پکارو، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ کہ اس کو پکارے، لوگوں کا بندھنے لگتا ہے اس پر، یعنی ٹھٹا اور مذاق
جو ہے وہ لوگ اڑانے لگتے ہیں، لوگ اس کا ٹھٹا کرتے ہیں اور اس کا استہزاء کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عام فہم اور محاوراتی ترجمہ 19 آیات تک کیا گیا ہے۔ یہ پہلے رکوع کا ترجمہ پیش کر دیا گیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ان لوگوں کے لیے، ان کفار کے لیے، ان مشرکین کے لیے جو اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں اور ان کے اوپر حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی اسلام نہیں لا رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو اس طرح متوجہ کیا گیا کہ دیکھو، جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو سنا تو قرآن کریم کو سنتے ہی وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن کریم کی حقانیت ان کے اوپر کھلتی چلی گئی۔ اور صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم کو انہوں نے سنا، بلکہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن کریم کو سن لیا وہ داعی بن گئے، وہ لوگوں کو دعوت دینے لگے، لوگوں کو بلانے لگے۔ یہاں آخری آیات میں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جو آیات قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کی ہیں، اور آپ نے پڑھا کہ سورہ احقاف کے آخر میں کہ انہوں نے دعوت دی کہ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو اس کی مان لیں گے تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو لوگ اس نبی کی، اس داعی کی بات کو نہیں مان رہے ہیں اور اللہ کا عذاب چکھنے والے ہیں، یہ لوگ داعی بن گئے اور دعوت دینا انہوں نے لوگوں کو شروع کر دی صرف ایک مرتبہ قرآن کریم کی آیات کو سن کر۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ نبی تمہارے سامنے موجود ہے، قرآن کا نزول تمہارے سامنے موجود ہو، کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اس کے باوجود تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، یہ یقیناً تمہارا جو ہے وہ تکبر ہے، یہ کبر ہے جو تمہیں اس بڑی نعمت کے قبول کرنے سے بھی باز رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ جو سورہ پاک ہے، اس کے نزول کے شان نزول کے تعلق سے کچھ واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی واقعات میں سے جو ہے اس طرح کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جنات ہوا کرتے تھے وہ آسمان دنیا پر چلے جاتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی، وہ آسمان دنیا پر جاتے تھے اور وہاں ان کو عام اجازت تھی، وہ کچھ سن بھی لیا کرتے تھے دنیا کے اندر آ کر کے، کبھی کبھی وہ بہت ساری باتیں لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے۔ جو لوگ علم نجوم سے تعلق رکھتے تھے اور کہانت سے جن کا تعلق تھا، وہ کچھ باتیں لوگوں کو بتا بھی دیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ اٹکلیں ہوا کرتی تھی، درست ہو جاتی تھی، جیسے اندھے کا تیر بھی ٹوڑے میں لگ گیا، تو کبھی اٹکل درست ہو گئی اور بات صحیح ہو گئی جیسا کہ بتایا گیا تھا، اکثر و بیشتر خطا کر جاتی تھی۔ تو وہ نجومی لوگ، کاہن لوگ اس طرح کی حرکتیں کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جنات کو وہاں پہنچنے سے روک دیا گیا، ان کو باز رکھا گیا کہ وہ اب وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، وہ رک جائیں گے وہاں پر، اب نہیں جا پائیں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ جن جنات نے وہاں پہنچنے کی کوشش کی اور انہوں نے چاہا کہ ہم وہاں چلے جائیں گے اور وہاں سے باتیں لے کر کے آئیں گے، تو وہاں سے شہاب ثاقب نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو دنیا کی طرف واپس بھگا دیا گیا۔ اب جنوں کو اس بات کی فکر ہوئی، توجہ ہوئی کہ آخر یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، ہمیں وہاں سے واپس بھگایا جا رہا ہے، ہمیں بات سننے نہیں دی جا رہی، دنیا میں لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف مقامات پر لوگوں کو بھیج دیا کہ جا کر کے دیکھو دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے کیا نیا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی تیاری ہے اور ہمیں بھی وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم شریف اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں کچھ واقعہ نقل کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جنات کا قرآن کریم کو سننا ہے، یہ از خود سننا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سنایا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ قرآن کریم سن کر کے جا چکے ہیں، ان لوگوں نے قرآن کریم سن لیا ہے، اس کا بھی ان لوگوں کو علم نہیں تھا، بلکہ یہ تو بعد میں آئے ہیں، بعد میں آنے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بعض مفسرین نے، شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ 6-7 مرتبہ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کے لیے جنات حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استفادہ کیا اور کلمہ پڑھا اور انہوں نے توبہ و استغفار کیا۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انہوں نے خود سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وادی نخلا سے
سفر کر کے جا رہے تھے اور عکاظ کا جو میلہ لگتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے جانا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں نے نماز فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا. دراصل جو واقعات اس سلسلے میں نقل کیے جاتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبیلہ بنو ثقیف کے 3 آدمی تھے جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ میرے ساتھ کچھ اچھا معاملہ کریں گے. تو مکہ سے طائف کی طرف ہجرت فرمائی اور ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کچھ مدد کر دیں گے. یہ ذرا اچھے سمجھے جانے والے لوگ تھے اور معقول لوگ تھے کہ یہ بات جو ہے وہ مان لیں گے تو یہاں دعوت دینا میرے لیے کچھ آسان ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی نکالی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور پریشان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹھکانہ نہیں دیا. 3 بھائیوں کے نام ملتے ہیں کہ یہ عمیر کے بیٹے تھے عبد یالیل, سعود اور حبیب نام کے. یہ 3 شخص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی, ان کو بتایا, اپنا تعارف کرایا, یہ سوچ کر کہ یہ عقل مند لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اگر ان پر اثر چل گیا, انہوں نے بات مان لی تو اگلے لوگ تو خود بخود مان لیں گے. لیکن الٹا ہو گیا, ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف پہنچائی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علاقہ طائف کا جو تھا وہ بھی چھوڑنا پڑا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی. انہوں نے شریر لونڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور یہ لوگ شور و شغب کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے اور لہو لہان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے بچاتے ایک باغ میں, انگوروں کا ایک باغیچہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. عتبہ اور شیبہ 2 بھائی تھے, ان کا باغ تھا, باغیچہ تھا, انگور کی بیلیں لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے پناہ چاہی. وہ انگور کے خوشوں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. یہ جو دونوں بھائی تھے یہ دیکھ رہے تھے, ان کو اندازہ تھا کہ یہ کوئی اجنبی شخص ہے اور بیوقوف لوگ ان کو بھگا کر کے لے آئے, اس کو تکلیف دے رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ خیر خواہی کی کہ خود تو اذیت کچھ نہیں دی, بلکہ انہوں نے یہ خیر خواہی کرنے کی کوشش کی کہ جو ان کا ایک غلام تھا عداس نامی, اس کو کہا کہ تم جا کر کے جو ہے وہ اس شخص کو جو اجنبی ہے کچھ جو ہے وہ کچھ خوشت دے کر کے آؤ تاکہ کچھ کھا پی لے. اس سے پہلے روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک قبیلہ قریش کی ایک خاتون ان کے گھر میں تھی, تو اس کی سسرال ہونے کے ناطے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بھی شکایت کی کہ جو ہے تمہارے قبیلے کے لوگ اور تمہاری سسرال کے لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے, مجھے جو ہے وہ بڑی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. وہی دعا طائف کی جو دعا ہے, اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ اور بہت ہی گریہ وزاری کے ساتھ وہ کلمات ہیں احادیث کے اندر جو ملتے ہیں, عجیب و غریب دعا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمائی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھے اور بڑی مصیبت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ جو دعوت کے لیے کوششیں ہو رہی تھی, جو محنتیں ہو رہی تھیں, وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. بہرحال اس طرح سے یہاں کچھ موقع تھا کہ ان لوگوں تک کچھ اپنی بات کو پہنچایا جائے. چنانچہ وہ عداس نامی شخص جو تھا وہ ربیہ کے جو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ, ان کی اجازت سے وہ عداس نامی غلام وہاں لے کر کے وہ خوشے پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بھائی تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عداس ہے اور میں نصرانی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم نینوا کے رہنے والے ہو, تم یونس بن متہ کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے نبی ہیں, میں ان کو واقف ہوں, لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں, وہ بھی نبی تھے اور مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نبی منتخب فرمایا ہے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. یہ بات سن کر, یہ جملہ سن کر وہ عداس نامی جو شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دینے لگا, پیروں میں گر گیا اور جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کیسی عجیب بات تم نے میرے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے اور کس طرح سے تم کو پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے وہ ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر ہیں. یہ بات کوئی اور بتا نہیں سکتا, ایک نبی ہی بتا سکتا ہے. یہ جو 2 بیٹے
بیٹھے جو دو भाई उतबा और शेबा वहाँ बाग के नीचे में एक कोने में बैठे हुए सारा मंदिर और सारा माजरा देख रहे थे। तो इन्हें लगा कि अद्दास को क्या हो गया, जाकर के इस शख्स के जो है वो पैरों में पड़ गया और उसको चूम रहा है, इससे क्या हुआ। जब ये वापस पहुंचा अद्दास तो मालूम किया भाई क्या मसला है, तुम इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो, तुम उसको बोसा दे रहे हो, चूम रहे हो, तुम्हें क्या हो गया। तो अद्दास ने सारी बात बताई और कहा कि जो बात मुझे इस शख्स ने बताई है वो कोई नबी ही बता सकता है, ये बरहक है, ये सच्चा है और ये हक पर है। तो उन्होंने कहा, उतबा और शेबा ने कहा कि तेरा नाश हो, ये तेरा दीन और तेरा धर्म जो है उसको भी ख़त्म कर देगा और तू जो है तुझे तू खतरे के अंदर पड़ जाएगा। इस तरह के जुमले जो है वो इन लोगों ने उस शख्स से कहा कि जो है वो तेरे मज़हब से ये तुझको फेर देगा। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त गुजारा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट गए और फिर जो है वापसी में मकाम नखला जो है वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। और आखिरी शब में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ रहे थे तो मुल्क यमन में जो नसीबेन की जगह है वहाँ की जो जिन्नात हैं उनका एक वक्त, ये वही वक्त है जो जिन्नात ने सारी दुनिया में अलग अलग मकामात पर फैलाए थे, ये यहाँ पर जो है वो पहुंच गया था। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद में जो कलाम मजीद पढ़ा जा रहा था उसको इन्होंने सुना तो इनके ऊपर अलग सी एक हैबत तारी हो गई, एक ख़ास तरह का रौब इनके ऊपर तारी हुआ। और उसमें उस पस मंज़र में इन लोगों ने ये जुमले कहे, इन्ना समेना कुरानन अजबा, हमने एक अजीब व गरीब तरह की किताब और अजीब व गरीब तरह का कलाम हमने सुना है। ये बातें इन्होंने जो सुनी और गुज़िश्ता आयत में गुजरा कि इन्होंने कहा ज़रा चुप रहो, ज़रा ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये कलाम तो कलाम इलाही ही हो सकता है, इसलिए इसको मान लिया जाए। सब ने जो है मजमूई तौर पर 9 लोग या 7 लोग उस वक्त ये मौजूद थे, इन्होंने कलमा पढ़ा और ये सारे के सारे लोगों ने जाकर के अपने लोगों को जो है वो खबर दी। उस वाक़े को कुरान करीम ने यहाँ पर जो है वो जिक्र किया है और फरमाया है फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा, हमने वो कहने लगे कि हमने सुना है एक कुरान अजीब, यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही, कि वो नेक राह की तरफ लोगों को की रहबरी और रहनुमाई करता है और हम उस पर ईमान ले आए हैं और हम अपने रब के साथ अब किसी को शरीक और साझी नहीं ठहराएंगे। वो ऐसा रब है, ऐसा प्यारा रब है कि न उसके कोई बीवी है और न कोई उससे औलाद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सिफत बनाया, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान है, न उसको किसी ने जना है न किसी से वो जना गया है। हर चीज़ के लिए वो काफ़ी, हर चीज़ को काम को अंजाम देने के लिए अल्लाह यकता व तन्हा ही काफ़ी है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो यहाँ पर एक और वाक़या है इसी ज़िम्न में, वो भी ध्यान में रहना चाहिए कि उस ज़माने के अंदर जो लोग जंगल बयाबान में सफ़र किया करते थे तो उस वक्त का रिवाज और चलन ये था कि लोग जब किसी जगह पड़ाव डाला करते थे तो वहाँ खड़े होकर के एक दुआ करते थे कि हम अपने आप को इस शाह जिन्नात के सुपुर्द करते हैं, यहाँ के मकामी लोगों के फितने और शर से, ताकि वो हमारी हिफाजत कर सकें। तो यहाँ कुरान करीम ने कहा वअन्ना ज़नन्ना लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अला अल्लाहि कज़िबा वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्न फ़ज़ादूहुम रहक़ा, कि ये कुछ इंसानों में से कुछ मर्द ऐसे थे जो पनाह लिया करते थे जिन्नात की, और जब जिन्नात ये बात देखते थे कि ये इंसान ये हमारी पनाह मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, फ़ज़ादूहुम रहक़ा, वो और सर चढ़ जाता था, उसका तकब्बुर और बुलंदी पर पहुंच जाता था, वो और अपने आप को बड़ा समझने लगते थे कि हाँ हम भी किस लायक है कि हम इंसान की हिफाजत करेंगे, इसको हम बचाएंगे। ये उस वक्त का ट्रेंड था, चलन था, इस तरह से हुआ करता था। तो इन जिन्नात ने भी ये बात कहा कि इन इंसानों की वजह से हमारा नाश हो रहा था, हम बर्बाद हो रहे थे इन इंसानों की वजह से। ये इतनी अकल नहीं रखते हैं कि ये हमारी पनाह में आने की फिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर। कितना बड़ा बहतान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ये बांध रहे हैं। वअन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम अन लन यबअसल्लाहु अहदा, और ये कि उनको भी ख्याल था जैसा तुमको ख्याल था कि हरगिज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत में किसी को नहीं उठाएंगे, क़यामत नहीं होगी कायम। इसी तरह के ख्यालात और इसी तरह के तसव्वुरात हमको भी हुआ करते थे और जिस तरह के इंसानों को हो रहे हैं
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، یہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا واقعے کے اندر کہ پہلے آسمانی دنیا پر جانے کی اجازت تھی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ممانعت ہوئی. جو کوئی آسمانی دنیا پر جاتا ہے وہاں سے اس کو دوڑایا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے. خاص طور سے گرمی کے دنوں میں جب لوگ باہر سوتے ہیں اور رات کو ایک انگارہ سا اس طرح سے ادھر سے ادھر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ستارہ ٹوٹا ہے، جبکہ وہ ستارہ نہیں ٹوٹتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور شیاطین جنات کو وہاں سے دوڑایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے. وہ اس کی شعاع اور اس کی لپٹ ہوا کرتی ہیں. یہاں پر یہ جنات اپنی صفت بیان کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم میں کچھ لوگ نیک صالح بھی ہیں اور کچھ اس کے سوا بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. جو ان کے اپنے رفقا ہیں، اپنے ساتھی ہیں، اپنی قوم کے لوگ ہیں، دیکھیے کہ وہ برائی نہیں کر رہے ہیں. ان کی نیک کی جو ضد ہوتی ہے وہ بد ہوتی ہے. ہم میں کچھ نیک ہیں، کچھ برے بھی ہیں، تو برے نہیں کہا. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہا کہ ہم میں کچھ ان کے علاوہ نیک لوگوں کے علاوہ بھی ہیں. یعنی بد ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھائیاں نہیں کر رہی، اپنی قوم کے لیے خیر خواہی اور ان کی طرف سے نیک گمانی اور اچھی فکر اور اچھی سوچ کہ وہ کبھی اصلاح ان کی ہو جائے گی تو وہ بھی اصلیت پر باقی رہیں گے، وہ بھی نیکی کے اوپر باقی اور برقرار رہیں گے. اس کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے. مِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بہت سے راہوں پر پھٹے ہوئے تھے، ہم ادھر ادھر جو ہے وہ بھٹکے ہوئے تھے اور ہمارے اندر بھی فرقے اسی طرح تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہمارے خیال میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپ نہ جائیں گے اس زمین کے اندر، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم تھکا دیں گے. یہاں سے بھاگ کر ہم اللہ کی قدرت سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. ہم جہاں کہیں بھی زمین اور آسمان کے مابین، زمین میں آسمان میں، ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت سے باہر کسی بھی طرح سے نہیں ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سِمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، البتہ جب ہم نے ہدایت کی بات کو سن لیا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کو مان لیا ہے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پھر جب کوئی یقین لائے گا اپنے رب کی بات پر، اب وہ ڈرے گا بھی نہیں اور نہ اب کسی کی زبردستی سے وہ ڈرے گا. جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو کر لیا، اب مان لیا، دائرہ اسلام میں آ گیا، اب ایک اللہ کو اللہ مان لیا تو بس اب اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے. اس کے اوپر کسی کا خوف اور کسی کا رعب داب اب کام نہیں کرے گا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم نے کچھ اسلام قبول کرنے والے اور حکم بردار بھی ہیں اور کچھ ان میں سے بے انصافی کرنے والے بھی، یعنی جو اس کے خلاف ہیں. یعنی جو انصاف کی بات ہے کہ اسلام قبول کیا جائے اور اسلام قبول نہ کرنا نا انصافی ہے، یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے اپنی تحری سے، اپنی اٹکل سے اس بات کو سچ جان لیا اور ہدایت کو انہوں نے پا لیا کہ واقعتاً اسلام ہی حق مذہب ہے اور اصل مذہب اسلامی ہے. انہوں نے اس چیز کو جان لیا اور اس کو پہچان لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو بے انصاف ہیں وہ جہنم کا ایندھن اور دوزخ کا ایندھن ہے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ حکم آ گیا کہ اگر یہ لوگ سیدھے رہتے ہیں سچے راہ پر تو ہم ان کو جو ہے پلاتے ہیں پانی بھر کر تاکہ ہم ان کو آزمائیں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے غفلت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا عذاب دیں گے جو عذاب بڑھ رہا ہے مستقل تیزی کے ساتھ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو مسجد کے اندر نہ پکارا جائے. مسجدوں کو خالصتاً اللہ کے لیے مختص کر دیا جائے. جو بھی معاملات مسجد کے اندر انجام پائیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوں، عبادات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ کہ اس کو پکارے، لوگوں کا جو ہے وہ لوگ اس پر مذاق اڑانے لگتے ہیں. جو لوگوں کو بلاتا ہے ایک اللہ کی طرف تو لوگ اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یقیناً خسارے اور نقصان کی بات ہے. یہ مضمون تھا جو جنات سے متعلق تھا، اور اگلے رکوع میں آیت نمبر 20 سے اور 28 تک انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات ذکر کی جائیں گی اور دعوت کے مختلف پہلو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.